تاجدار اہل سنت آپ نے عقیدہ کہاں سے اخذ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میں نے حسان ابن ثابت کے شعر کو پڑھا ہے، یا رسول اللہ خلقت مبرئا من کل عیب، خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حسان ابن ثابت رخ والضحا دیکھ رہے ہیں، زلف واللیل اذا سجا دیکھ رہے ہیں، اور بارگاہ رسالت میں نغمہ چرا ہے، آقا آپ کو اللہ نے بے عیب بنایا ہے، عیب سے بری بنایا ہے، عیب سے پاک و صاف و ستھرا بنایا۔ یہ حسان ابن ثابت کا عقیدہ، عرب کے حسان بول رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک بنائے گئے ہو۔ ہندوستان کے حسان بول رہے ہیں وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقش جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ حضرات اللہ کے حبیب دونوں عالم کے مالک کو مصطفیٰ اور طبیب کہ وہ ذات بابرکت ہے۔ حضرات قرآن مقدس کی اسی سورہ مبارکہ کا آخری ٹکڑا آیت کریمہ، آخری آیت کریمہ، اللہ فرماتا ہے ان شانئک ھو الابتر، اے محبوب آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو، آپ کا دشمن مقطوع النسل ہو۔ جب حضرت قاسم کا وصال پرملال ہوا، جو رسول اللہ کے چہیتے لاڈلے مصطفیٰ کے دل کے ٹکڑے ہیں، مصطفیٰ کے صاحبزادے ہیں، مصطفیٰ کے نور عین ہیں، جب ان کا وصال پرملال ہوا تو کفار مکہ نے کہا اب تو محمد کی معاذ اللہ نسل ختم ہو گئی، محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب ان کا دین بھی یہیں تک محدود رہ جائے گا، نہ ان کی نسل آگے بڑھے گی، نہ ان کی شریعت، ان کا دین آگے بڑھے گا۔ مگر انہیں کیا پتا تھا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، اور ورفعنا لک ذکرک ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، مکہ کے کافروں نے کہا مصطفیٰ کی نسل ختم ہو گئی، مصطفیٰ کی اولادیں ختم ہو گئیں، اب ان کا دین آگے نہیں جائے گا۔ اللہ نے کہا میرے محبوب تم میرے محبوب ہو، تم میرے محبوب ہو، اور میرے محبوب کا عالم یہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، محبوب خاطر کبیدہ ہو جائیں، محبوب اظہار افسوس کریں، یہ ذات وحدہ لا شریک کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ نے کہا محبوب یہ کہتے ہیں تمہاری نسل ختم ہو گئی، ہم تمہاری نسل میں اتنی برکت دیں گے، اتنی برکت دیں گے کہ صبح قیامت تک آپ کی نسل بھی جاری رہے گی، اور آپ کا دین متین بھی جاری رہے گا، شریعت بیضا اور غرہ بھی جاری رہے گی، شریعت بیضا اور غرہ بھی جاری رہے گی۔ اللہ فرماتا ہے محبوب آپ خاطر کبیدہ نہ ہوں، یہ تانے دے رہے ہیں دینے دو، یہ کہتے ہیں تمہاری نسل ختم ہو گئی۔ محبوب انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے تمہارے بیٹے کو لیا ہے، اس میں حکمت جو ہے وہ آپ بھی جان رہے ہو، میں بھی جان رہا ہوں، تم آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے، لیکن یہ تانے دے رہے ہیں دینے دو۔ اللہ نے بذریعہ جبریل خوشخبری سنائی، میرے محبوب سے کہہ دو انا اعطیناک الکوثر، میں نے قاسم کو لیا ہے مگر تمہیں ساری بھلائیاں عطا فرما دی ہیں، خیر کثیر عطا فرمایا ہے، علم و فضل و کمال عطا فرمایا ہے، جود و نوال عطا فرمایا، جود و نوال عطا فرمایا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، رسول اللہ کی آل میں برکت کتنی ہوئی؟ کل مکہ کے لوگوں نے کہا تھا آل ختم ہو گئی، اگر آل ختم ہو رہی ہے تو مخدوم ملت کیسے جلوہ گر ہو رہے ہیں، ورود مشہود کیسے ہو رہا ہے؟ حضرات یہ آل مصطفیٰ ہے، اللہ نے اتنی برکت فرمائی ہے فاطمہ کی اولادوں میں، اتنی برکت فرمائی ہے حسن کی اولادوں میں، تاریخ
اٹھا کر کے دیکھو یہ نسب مصطفیٰ ہے، یہ خاندان مصطفیٰ ہے، اللہ نے اتنی برکت دی ہے۔ آپ دنیا کا جائزہ نہ لو، اختصار کے طور پر سرزمین ہند کا جائزہ لو، جس ہند کے بارے میں آقا فرمایا کرتے تھے یہ وہ ملک ہندوستان ہے جہاں سے مجھے ایمان کی خوشبو آتی ہے، ایمان کی خوشبو آتی ہے۔ اسی سرزمین ہند پر عزیزان ملت اسلامیہ چمنستان مصطفیٰ کا پھول غریب نواز بن کے چمک رہا ہے، خوشبو لٹا رہا ہے، فیضان لٹا رہا ہے۔ اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر معین الدین جلوہ گر ہے، بہرائچ کی سرزمین پر مسعود غازی جلوہ گر ہے، کچوجا کی سرزمین پر مخدوم اشرف جلوہ گر ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ اور ماریرہ مطیرہ کی سرزمین پر آل رسول جلوہ گر ہیں، مشولی کی سرزمین پر عزیزان ملت اسلامیہ خاندان گلزار ملت جلوہ گر ہے، اور بلگرام شریف کی سرزمین پر مخدوم ملت کا پورا خاندان فیض و اکتساب کا ذریعہ اور منبع بنا ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تبھی تو کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو بھی تھوڑی دیر کے بعد آل رسول اولاد مصطفیٰ کی زیارت اپنے ماتھے کی نگاہوں سے کریں گے، اور حضرات یہ وہ فیضان لے کر کے مخدوم ملت ابھی جلوہ گر ہوں گے۔ حضرات گرامی اولاد اور اجداد و امجاد کا اثر اپنے پوتوں اور بیٹوں پر ہوتا، پوتوں اور بیٹوں پر ہوتا ہے۔ جو فیضان اللہ کے حبیب مکہ المکرمہ کی حسین وادیوں میں جلوہ گر ہو کر کے تقسیم کیا کرتے تھے، جو فیضان مدینہ منورہ کی وادیوں میں جلوہ گر ہو کر کے تقسیم فرمایا کرتے تھے، وہی فیضان عزیزان ملت اسلامیہ سرزمین سالارپور میں مخدوم ملت لے کے جلوہ گر ہو رہے ہیں، مخدوم ملت لے کے جلوہ گر ہو رہے ہیں۔ فیضان مصطفیٰ مخدوم ملت سے حاصل کرو، فیضان غریب نواز مخدوم ملت سے حاصل کرو، فیضان مسعود غازی مخدوم ملت سے حاصل کرو۔ یہ وہ ذات بابرکات ہیں، یہ وہ عظیم نفوس قدسیاں ہیں جہاں قدم رکھتے ہریالی ہو جاتی ہے، شادابی ہو جاتی ہے، ویرانہ ہو تو اللہ اسے آباد کر دیتا ہے، اور جس ذرے پہ قدم رکھ دیتے ہیں اسے تارہ بنا دیتے ہیں، جس کے اوپر نظر عنایت پڑ جائے اسے مقام ثریا عطا فرما دیتے ہیں۔